جیسے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اتنا زیادہ بوجھ سمجھتا ہے گناہ کا، اتنا بڑا گناہ اپنے لیے سمجھتا ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، فرمایا کہ میری امت کے ہر شخص، اے میری امت کے فرد، فرمایا کہ جہاں بھی ہے تو، تنہائی کے اندر ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے، بازار کے اندر ہے، گھر میں ہے، دکان پر ہے، تجارت کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی زمین کے اوپر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے سینے میں رکھ. اور جب بندے کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے نا، پھر بندہ گناہ نہیں کرتا. جب اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر گناہ نہیں ہوتے. جب اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے نا تو پھر گناہوں سے بھاگتا ہے. جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، جب اسے یہ تصور موجود ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل قیامت کے دن رب کے سامنے جواب دینا ہے، تو فرمایا پھر اس سے گناہ نہیں ہوں گے، پھر یہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا، پھر گناہوں سے بھاگے گا، پھر گناہوں سے دور ہوگا. گناہ اس کے سامنے آئیں گے، گناہ اس کے سر چڑھ بولیں گے، گناہ اس کے سر کے اوپر ہوں گے، گناہ اس کے سامنے ہوں گے. اللہ اکبر، فتنے اس کے سامنے ہوں گے. یہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، پوری مکمل تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے سامنے ہیں، اللہ اکبر، اس نے دروازے بند کروا دیے، تالے لگوا دیے گئے، سارے کے سارے دروازے بند ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اس کے سامنے ہیں. اس نے کہا ہئی تلک، آ میری طرف، دعوت برائی دی، کہا کہ زنا کاری کر، بدکاری کر. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ انہیں کہا قالک معاذ اللہ، میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچائے. اللہ کی پناہ کے الفاظ بولے، قال معاذ اللہ، کہ اگر میں یہاں یہ برائی کر لیتا ہوں تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اگر یہاں پر یہ چند لمحوں، چند منٹوں، چند سیکنڈوں کا یہ لطف حاصل کر لیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب کیا دوں گا؟ میرے محترم پیارے بھائیوں، آج کے نوجوانوں کو، آج کے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس گناہ کے چند منٹ یا چند سیکنڈ کے اس لطف کے لیے بندہ اپنے آپ کو کتنا دور کر دیتا ہے. نبی رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کاری کی حالت میں ہوتا ہے، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت مومن نہیں رہتا، اس وقت مومن نہیں رہتا، اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. کہ جب وہ اس حالت کے اندر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کس حالت میں ہوگا؟ کفر کی حالت میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دعوت برائی ملی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اور جب یہ بات کہی تو پھر دروازے بھی بند نظر آ رہے تھے کہ اب بچنا کتنا مشکل ہے. اللہ اکبر، کیسے بچ پاؤں گا؟ آسمانوں پر اپنے دل پر یہ بات اتار دی، اے میرے پیارے یوسف، آپ ان دروازوں کی طرف دوڑیں، ان دروازوں کی طرف چلیں، ان دروازوں کو کھولنا میں عرش والے رب کا کام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام چلے، دروازے کھلتے گئے. آسمانوں کا رب پھر ایسے اپنے بندے کو بچا لیتا ہے جب بندہ خود بچنا چاہ رہا ہوتا ہے، جب بندہ خود برائی سے دور ہونا چاہتا ہے، جب بندہ خود گناہ سے بچنا چاہتا ہے، جب بندہ خود اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے، میرا رب پھر اس انداز کے ساتھ بچا لیتا ہے. اور میرا رب دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا کرتا ہے. اس کا ثمر کیا ملا؟ اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بدلے میں اللہ اکبر کبیرہ قید کے اندر ڈال دیا گیا. عرصہ طویل گزرا، عرصہ طویل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کا ثمر عطا فرمایا کہ وہی تخت ہے، وہی محل ہے، وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا تھا اور جہاں پر ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ عزتیں دی، وہیں پہ اللہ رب العزت نے اکرام دیا، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار سے نواز دیا. وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر گناہ کرنے والے وہ مٹ گئے، دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی. میرے محترم پیارے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرتا ہے. جو شخص بھی اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے. دنیا میں بھی مقام عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی مقام عطا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول مجھے پاک کر, اللہ کے پیغمبر مجھے پاک فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک, تجھ پر افسوس ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے, ارجع, چلا جا, فاستغفر اللہ وتب علیہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ, استغفار کر اور توبہ کر اپنے گناہ پر. یہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور تھوڑا سا دور گئے تو دل کے اندر سے آواز آئی, ملامت ہوئی, ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی کہ اللہ کے سامنے بھی جانا ہے. اگر معافی نہ ملی, اگر استغفار کام نہ آیا, توبہ کر لی, توبہ کی وجہ سے بھی اللہ نے معاف نہ کیا, تو پھر اللہ کے سامنے کس حالت میں کھڑا ہوں گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا. اللہ اکبر. وہیں سے واپس پلٹے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی الفاظ, طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی الفاظ دہرائے. یہ چلے, پھر دوبارہ واپس پلٹے, 3 مرتبہ واپس آئے, نبی علیہ السلام نے وہی الفاظ کہے, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی چلتے اور واپس پلٹتے, اندر ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہا, دل اطمینان نہیں پکڑ رہا کہ گناہ ہو گیا ہے, گناہ کی وجہ سے پریشان ہے, خوف زدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 4تھی مرتبہ بھی واپس پلٹے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے, بدکاری ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو کہا پتہ کرو اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے, کہیں اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پتہ کیا, معلوم کیا, تو پتہ چلا کہ ذہنی توازن ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی, جب بندہ شراب پی لیتا تب بھی بہکی باتیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے معلوم کیا, پتہ چلا شراب ہی نہیں پی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زمین کے اندر گاڑو. آدھا زمین کے اندر گاڑا گیا اور آدھا زمین سے باہر ہے. اللہ اکبر. پتھر برسا دیے گئے, پتھر برسائے, رجم کیا, رجم پتھر برساتے برساتے اتنے پتھر برسائے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. رجم کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. علم تھا کہ پتھر برسیں گے, رجم ہوگا, سزا بڑی سخت ہے, لیکن اس کے باوجود سیدنا حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے, اتنا خوف زدہ تھے کہ اس دنیا کے اندر سزا مل جائے کوئی مسئلہ نہیں, دنیا کی سزا ہلکی ہے, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو پھر اللہ اکبر کبیرہ وہاں پر جو سزائیں ہیں وہ بڑی سخت ہوں گی. حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جاتے ہیں, واپس پلٹتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفار کر, توبہ کر. یہ ساری باتیں بار بار ہوتی گئی, یہ واپس آتے گئے. یہ خوف تھا اللہ رب العزت کا, یہ ڈر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, علم تھا پتھروں کے ذریعے سے مار دیا جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ان ساری چیزوں کو زیر نظر بھی رکھا, لیکن اللہ کا خوف بھی رکھا کہ اللہ کا ڈر جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے اندر یہ اپنا معاملہ صاف کر کے چلے گئے, دنیا کے اندر یہ سزا لے لی. اس کا ثمر کیا ملا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اس نے ایسی توبہ کی ہے, ایسا استغفار کیا ہے, اللہ سے ایسی معافی مانگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی استغفار کو, اس کی توبہ کو مدینہ طیبہ کے گناہگار 70 بندوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 70 بندے جنت کے اندر داخل. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہے, اور اتنا بڑا اللہ رب العزت نے اسے صلہ اور ثمر عطا فرمایا ہے.
میرے محترم پیارے بھائیوں، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے اس طرح سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا ہے تو دنیا کے اندر اس طرح سے ڈریں۔ یہ ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ڈر نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سود بھی کھاتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زناکاری بھی کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بے نماز بھی ہے، کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، دین سے دور بھی ہے، شرک بھی کرتا چلا جاتا ہے، بدکاریاں بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا چلا جاتا ہے، دن رات اللہ کو ناراض بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور ایسے ایسے کام کرتا چلا جاتا ہے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کے گناہ کرتے کرتے دنیا کے اندر سے چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے جو معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا۔ ڈر ایسا ہونا چاہیے